الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خواتین و حضرات، میں کاشف محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک بہت ہی اہم پیغام آپ کے لیے میری طرف سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ مومن کا بھائی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کا مومن سے رشتہ اس طرح سے ہے کہ جیسے جسم کے حصے آپس میں جڑے ہوتے ہیں، اور اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم درد میں رہتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ آپ کی آنکھ میں باریک سا تنکا اگر چلا جائے تو آپ ساری رات سو نہیں سکتے، آپ کی دانت میں درد رہے ساری رات تو آپ ساری رات سو نہیں سکتے، اگر آپ کو رات کو بچھو کاٹ جائے ایک جگہ پہ تو پورا جسم درد میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور پھر ہم جب اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں جو ہمارے بہن بھائی ہیں، مسلمان بہن بھائی، وہ مشکل میں ہیں، اور جب وہ مشکل میں ہوتے ہیں اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جسم کی حصوں کی مانند ہیں، اور جب ان کو درد یا تکلیف میں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں درد کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم ان کو اپنے بہن بھائی نہیں سمجھتے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم ان کو اپنے جسم کا حصہ نہیں سمجھتے۔ آج ہمارے ماں بیٹی کو کچھ ہو جائے، ہمارے بچوں کو کچھ ہو جائے تو ہم گلی میں شور کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتا کہ کشمیر میں کافی عرصے سے، سالوں سے ہماری مائیں بہنیں مشکل میں، درد میں۔ ہمارے جو بچے ہیں کشمیر میں، فلسطین میں، چچریا میں، وہ مشکل میں۔ اور ابھی ریسنٹلی جو فلسطین پر اٹیک کیے جا رہے ہیں، میں اس کی سختی سے مذمت کرتا ہوں، اور آپ کو اور اپنے آپ کو جگانے کے لیے آج میں آیا ہوں۔ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ آپ مسلمان ہیں؟ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ وہ مسلمان جو فلسطین میں ہیں یا کشمیر میں ہیں یا افغانستان میں ہیں یا دنیا کے کسی حصے میں بھی ہیں، وہ آپ کے بھائی ہیں، وہ آپ کے دینی بھائی ہیں؟ کرونا پچھلے دنوں آیا، بلکہ سال سوا سال ہونے کو ہے، اور ہمارے جو بچے جو چائنا میں تھے، اپنے بچے جو چائنا میں تھے، ان کو چائنا پاکستان نہیں آنے دے رہا تھا، تو ہم اور آپ مشکل میں تھے، آئے میرا بچہ، آئے میرا بچہ، پتہ نہیں کس حال میں ہوگا بچہ۔ وہ آپ کا وہ سگا بچہ تھا تو آپ نے کہا نا کہ آپ کا بچہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ اللہ سے دعائیں، یا اللہ انہوں اپنی حفظ و امان چ رکھ۔ اور ابھی بغیر کسی اطلاع کے جو فلسطین میں میسیکر ہو رہا ہے، جو تباہی ہو رہی ہے، ننھے منھے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، آپ اور میں آواز نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ ہم اپنی زندگی میں اتنے مگن ہیں، ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم سائے میں بھی کوئی مشکل میں ہے کہ نہیں۔ کس طرح کی مسلمانیت ہم میں ہے، کس طرح کے مسلمان ہم ہیں کہ ہم 40 سے زیادہ، 50 سے زیادہ مسلم ممالک ہیں اور وہ یکجان نہیں ہیں، اور ایک ایسا ملک جو صرف 1.5 کروڑ کے قریب اس کی آبادی ہے، اور اس نے پوری دنیا کو وقت ڈالا ہوا، اور ہم کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں، ہماری زبان بند ہے، ہمارا منہ بند ہے۔ ایٹامک پاور ہونے کا کیا فائدہ ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو بچا نہیں سکتے، اپنی آواز بلند نہیں کر سکتے؟ انسانیت کو بچانے کے لیے دیکھیے پوری دنیا سڑکوں پر آئی۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ مسلمانوں پہ ظلم کیا جا رہا ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان نہیں، انسانیت کا قتل و عام ہو رہا ہے۔ کون سا ایسا ملک ہے جو سڑکوں پر نہیں آیا اور انہوں نے احتجاج نہیں کیا؟ اور ہم تو مسلمان ہیں، وہ ہمارے بہن بھائی ہیں، ہم نے ان کے لیے کچھ کرنا ہے۔ خواتین و حضرات، اب ہم کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ پہلے تو اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دیجئے کہ واقعی آپ مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اور میرا نبی کیا فرماتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کوئی معاشرے میں غلط کام ہوتا ہوا دیکھو تو اپنے ہاتھ سے روکو۔ اگر تمہارے پاس اتنی بھی سخت نہ ہو، طاقت نہ ہو، فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ، نہیں طاقت رکھتے ہو تو زبان سے روکو، منہ سے روکو، کچھ کہو تو صحیح، یارے بھائی یہ غلط ہو رہا ہے۔ عید مبارکوں کے پیغامات دیے جاتے ہیں فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، پوری دنیا میں مشہور ہے جی عید مبارک، عید مبارک، لیکن یہ نہیں پتا کہ عید والے دن ہمارے بہن بھائیوں کو قتل کیا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے۔ تب تو ہم نے آواز نہیں اٹھائی، ایک بٹن دبانا نا آپ نے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں اس کو برا جانو، اور یہ آپ کے اور ہمارے ایمان کی کم ترین سطح ہے، لویسٹ جو اس کی ویلیو ہے آپ کے اور ہمارے ایمان کی، وہ ہے کہ ہم اس کو اپنے دل میں بھی برا نہیں جانتے۔ ہاتھ سے ہم نے کیا روکنا ہے؟ ہم تو اتنے جوگے نہیں ہیں۔ زبان سے کم از کم بولو کہ بھائی یہ غلط ہو رہا ہے دنیا میں، احتجاج کرو۔ وہ آپ کے اور ہمارے بہن بھائی ہیں، مسلمان بہن بھائی ہیں، بچے ہیں، بیٹیاں ہیں۔ اگر آپ کا بچہ وہاں پر ہوتا تو کیا زور و کتار ہوتا؟ تو آئیے آج ہم اپنے فلسطینی بھائیوں، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے آواز اٹھائیں۔
لوگوں کو آپ کی پوری فیس بک بھر جانی چاہیے آج سے کہ ہم احتجاج کرتے ہیں کہ فلسطین میں جو میسکر ہے، جو تباہی بربادی ہو رہی ہے ہمارے مسلمان بہنوں بھائی، بند کیا جائے اسے۔ اور کیا کر سکتے ہیں آپ؟ اور میں یہ کہوں گا کہ جتنے بھی یہودیوں کے پروڈکٹس ہیں ان کو بائیکاٹ کیا جائے۔ نہیں رہ سکتے کہ آپ ان کی چیزیں کھائے بغیر، پیے بغیر، پہنے بغیر، دیکھے بغیر، کیوں نہیں رہ سکتے؟ آپ لوگ بائیکاٹ کیجئے تاکہ اس کو پتا چلے، میرے جتنے بھی بہن بھائی جتنے بھی بزنس کرتے ہیں ان کے ساتھ، جوز کے ساتھ، آج سے وہ کوشش کریں کہ وہ ان سے اپنا بائیکاٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بھوکا نہیں مارے گا۔ ہاں، ہماری جو ایک بڑی ایلیٹ قسم کی جو زندگی ہے وہ نہیں گزار پائیں گے ہم، لیکن اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے روز حشر، یوم حشر، کہ ہم نے کیا کیا کہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے اللہ ہمیں روزی دے گا انشاءاللہ۔ ہم نے بھرپور احتجاج کرنا ہے انشاءاللہ، تو آپ ہمارا ساتھ دیجئے، آپ باہر نکلیے، جتنا بھی میکسیمم آپ اس کو پروٹیسٹ کر سکتے ہیں کیجئے، اور اپنے مسلمان بھائی جہاں پر بھی ہیں، کشمیر میں ہیں، فلسطین میں، افغانستان میں ہیں، ان کے لیے آواز اٹھائیں، کیونکہ we stand with you، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں، ہم آپ کو مرنے نہیں دیں گے۔ اس لیے آئیں، ہماری جتنے بھی مسلم کنٹریز ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ اکٹھے ہو جائیں اور اس کو بتائیں یہود کو کہ دین اسلام سب سے بہترین دین، طاقتور دین ہے اور امن کا دین ہے۔ ہم دشمنی تو چاہتے ہیں لیکن جنگ نہیں چاہتے، امن چاہتے ہیں۔ اس دنیا میں امن کے لیے دین آیا، اور ہم نے ثابت کرنا ہے کہ مسلمان تشدد قسم کی سوچ نہیں رکھتا ہے۔ مسلمان ایک پیسفل انسان ہے، ایک پیسفل دین ہے۔ آئیں اس کی پرچار کریں اور اپنے مسلمان بہن بھائی اور بچے جہاں پر بھی ہیں ان کو بچائیں اور ان کے لیے درد رکھیں اور اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دیں اور اپنے ایمان کو بچائیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری بات سمجھ آئی ہوگی اور آپ کے اندر جو مسلمانیت ہے وہ جاگی ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔